نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ذرا آزردہ مت ہو، ذرا یہ پہلو کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، ذرا آگے آؤ اپنی زندگیوں کے اندر، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر ناموس رسالت پر آ جاتی ہے تو ایک اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں یہ موقع دے رہا ہے کہ تم ناموس رسالت کی حفاظت کا حق ادا کر سکو۔ اللہ اکبر۔ یہی نا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نبی کی عزت پر بات آئی، تمہیں موقع ہے نا نبی کی عزت کا دفاع کرنے کا، تم کرتے کرتے مر بھی جاؤ گے، یقین جانو کل رب تعالیٰ کے پاس پہنچو گے، تم یہ کہہ سکو گے اللہ تیرے نبی کی عزت کا دفاع کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہو، اللہ ناموس رسالت کی حفاظت کرتے کرتے تیرے پاس آیا ہو۔ نبی پر آنچ آئی تھی، اللہ جو انگلی اٹھی اس کو توڑ کے یہاں پر آیا ہوں، جو آنکھیں نبی پر اٹھی تھی ان کو نوچ کر یہاں پر آیا ہوں، اللہ میرے عمل کو قبول فرما لے۔ ذرا آگے آؤ نا بھائی، ذرا دیکھو کیا کر سکتے ہیں۔ ایک اہم ذمہ داری دفاع کرنے کی وہ یہ کہ نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق حسنہ کو، نبی کی زندگی کو ان دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کرو جو نبی کے تعلق سے بدظنی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی سیرت کو تم تمہارے ملک میں رہنے والے ہندو لوگوں تک پہنچاؤ، عیسائیوں تک پہنچاؤ، سکھوں تک پہنچاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم گرتی پڑتی حالت میں یہ تو کرو۔ کیا تھا معلوم صحابہ کا طرز عمل، اسلاف کا طرز عمل یہی تھا، جب کبھی دشمن نبی کی شان میں گستاخی کرتا، صحابہ اور ہمارے اسلاف نبی کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ تم کرتے؟ کرے تم سن لیا نا، خالی تمہارے کو شیئر کرنے آتا نا ویڈیو، تمہارے کو فیس بک استعمال کرنے آتا نا، تم دو لفظ لکھ لے کے حق ادا کر دیے سمجھتے ہو؟ نہیں، سب سے پہلے یہ ذمہ داری لو، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس بارے میں مت سوچو۔ تم مسجد رحیم خان میں بیٹھے ہو، یہاں کے 100 لوگ تو ذمہ داری لو کہ انشاءاللہ حیدرآباد کے اندر تیلگو زبان جاننے والے جتنے میرے غیر مسلمان جاننے والے ہیں، میں کم سے کم 10 لوگوں تک نبی کی سیرت کو پہنچاؤں گا۔ کتنے؟ 10؟ بس ہے 10؟ ہزاروں کی تعداد میں ہے صاحب، لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ذرا لو ذمہ داری، یہ پہلا کام کرو۔